السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزہ کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس میں پہلے تو ہم نے ایک موضوع کے متعلق مسائل عرض کیے، پھر اب آخر میں متفرق مسائل شروع کیے ہیں۔ مختلف جو لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں تو ان کے جواب کا سلسلہ ایک شروع کیا ہے۔ آپ نے بھی اگر رمضان کے روزے کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بھی آپ بھی میسج کر کے، وائس میسج یا ریٹن میسج کر کے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آج کل ہمارا سوال ہے کہ رمضان مبارک میں جو بلا عذر روزہ نہ رکھے اور اعلانیہ طور پر کھائے پیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص فاسق ہے اور اسلامی شعار کی توہین کرنے والا ہے، اور اگر مسلمان خلیفہ ہو، مسلمان حاکم ہو تو اس بے حیا کو قتل کی سزا دینی چاہیے کہ ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا، دوسرا اعلانیہ طور پر کھا پی رہا ہے۔ اور اگر کوئی بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھے اور بالقصد اعلانیہ کھائے پیے تو حکم یہی ہے کہ خلیفۃ الاسلام کے حکم سے اس کو قتل کیا جائے، لیکن خود نہیں، حاکم کے حکم سے۔ دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ موسم گرما میں جبکہ 18 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑتا ہے تو کیا روزے کے بدلے کفارہ یعنی اناج دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ہی رکھے گا، فدیہ دینا بغیر کسی عذر کے صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے رمضان شریف میں روزہ نہ رکھا تو قضا اس کی بعد میں کرے، اس کو بھی فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ فدیہ تو خاص شیخ فانی کے لیے ہے، یعنی وہ بوڑھا جو کسی طور پر روزہ نہ رکھے۔ شیخ فانی اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں جو زندگی کے بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہوں، ادائیگی فرض سے قطعاً عاجز ہوں اور جسمانی طاقت و قوت وغیرہ روز بروز گھٹتی چلی جا رہی ہو، یہاں تک کہ قوت کے سبب انہیں قطعاً امید نہ ہو کہ آئندہ کبھی روزے رکھ سکیں گے، تو ان کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ باقی جو جوان آدمی ہے جس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھا ہے لیکن پھر توڑ دیا ہے تو اس کی قضا اور اس کا فدیہ بھی کفارہ ادا کرنا ہے، تو وہ اس صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے۔ لیکن کفارے میں یہ چھوٹ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں پھر وہ 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ فمن لم یستطع، استطاعت نہ ہو روزہ رکھنے کی، جس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت ہوگی اس کے لیے فدیہ نہیں ہوگا، ورنہ تو پھر آسان کام ہو جائے گا، کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا، مالداروں کو تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بس پیسے دے دیں گے، ان کے لیے پیسے دینا کون سا مشکل بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، جس کو روزے کی استطاعت جس کے اندر موجود ہے تو وہ روزہ ہی رکھے گا۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے روزے ماہ رمضان میں کسی سبب کے عذر قضا ہو جائیں، ان کو موسم سرما میں ادا کرنے سے ثواب میں کمی آتی ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہی ہے کہ موسم سرما میں چونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور وقت کم ہوتا ہے، روزے کی جو دورانیہ ہے وہ کم ہوتا ہے، تو کیا اگر کوئی سردیوں میں یعنی اس وقت جب دن چھوٹے ہوں اس وقت روزے کی قضا رکھے تو اس کو کہیں ثواب تو کم نہیں ملے گا؟ تو جواب یہی ہے کہ اس کو ثواب کم نہیں ملے گا، پورا ہی ثواب ملے گا۔ دن کے چھوٹے بڑے ہونے سے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ گرمی میں اگر اس نے جو ہے نا وہ روزہ رکھا ہے تو گرمی کا دن بڑا ہے، اس میں مشقت زیادہ ہے، تو اس مشقت کے اعتبار سے اگر ثواب زیادہ ملتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جو محض روزے کا جو ثواب ہے اس میں کمی زیادتی بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جو شخص رمضان شریف کے میں روزہ رکھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا اس کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟
تو اس کا جواب یہی ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو رہے گا، اور نماز کی قضا اس کے ذمہ فرض ہے۔ دونوں الگ الگ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، رمضان الگ حکم ہے، فریضہ ہے، نماز الگ فریضہ ہے، اور دونوں ادا کرنے ضروری ہیں۔ تو کوئی اگر ان میں سے ایک ادا کر رہا ہے دوسرے کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو ایک فرض ادا کر رہا ہے وہ بھی ادا نہیں ہو رہا، وہ فرض ادا ہو جائے گا، جو فرض چھوڑ رہا ہے اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت نزع میں ہو تو اس کو کوئی پانی شانی مطلب روزے کی حالت میں ہو اور اس پر حالت نزع آ جائے، یعنی بس دنیا سے جا رہا ہے، یہ نزع کی حالت اس پر آ جائے، تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ توڑوا دینا چاہیے، افطار کروا دینا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کا روزہ اس کو پانی وغیرہ دے کر، شربت دے کر، ظاہر ہے اس کے کسی کوئی طریقہ انسان کو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کے ذمہ یہ ہے کہ اس کی کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زندگی بچ جائے۔ پھر اگر کوئی آدمی، ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص روزہ کی حالت میں پیاس و بھوک کی شدت میں مر گیا لیکن اس نے شریعت کا حکم نہیں مانا، یعنی افطار نہیں کیا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں؟ کیونکہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں اگر وہ شخص روزہ کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کو زیادہ اجر ملے گا، یعنی عند اللہ زیادہ اجر و ثواب پائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ بس اس کے نماز جنازہ وغیرہ کے جواز میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی یہ کہے جی کہ اس کی نماز جنازہ ہم نہ پڑھیں یا پڑھیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس نے جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں پیش ہوا ہے تو اللہ کے ہاں کی طرف سے اس کا استقبال ہوگا، اس میں کوئی فرض نہیں ہے کہ ضروری طور پر اس کو روزہ افطار کرا دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔